بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی جب مکہ کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بعد میں آپ خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے تاکہ کفار کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں۔ اب ہمارے ملک میں بھی اس وقت بڑے نامساعد حالات ہیں، یعنی عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اپنی عزت بچانا، جہاں پہ آپ آزادانہ بات نہیں کر سکتے ہیں، کوئی غلط چیز کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اپنی آزادی سے کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، روزگار آپ کے پاس نہیں ہے، تعلیم کا برا حال ہے، تو پھر آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ کی زمین پہ اپنے لیے روزی کا کوئی اور انتظام کر لیں، کہیں اور وہ ہجرت کر جائیں، تاکہ کم از کم اس گھٹن کے ماحول سے آپ باہر نکل آئیں۔ اور میرا خیال ہے آج کل پاکستان کے بہت سارے لوگ وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے گریجویشن کر لی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو نہ روزگار ہے، نہ آپ اپنی عزت نفس کو بچا سکتے ہیں، نہ آپ آزادانہ طور پر کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں جایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا کوئی نہیں دیتا ہے۔ آپ اپلائی کر لیں، آپ ترکی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ ملیشیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو وہ گلف کنٹریز کا رخ کرتے ہیں، کسی کمپنی وغیرہ کا ویزا لے کے، تو وہاں پہ جاب کر کے تو اپنی گزر اوقات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ملیشیا ترکی وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی اتنا اچھا روزگار نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ آپ سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں، مطلب ایک وقت تک آپ کام کریں گے یا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو واپس ہی آنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں، لیکن یورپ میں بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لینگویج کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ سیٹل کیسے ہوا جائے، قوانین بہت زیادہ مشکل ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل پرتگال جا رہے ہیں، لیکن پرتگال میں بھی روزگار کا بڑا مسئلہ ہے، اکاموڈیشن کا بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس یا امریکہ کا آپشن بچتا ہے یا پھر کینیڈا کا آپشن بچتا ہے۔ امریکہ میں چونکہ امیگریشن لاز بہت سخت ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگ کینیڈا کو پریفر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کینیڈا کو لوگ کیوں پسند کرتا ہے، کیوں لوگ وہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کینیڈا کو ایک لینڈ آف اپرچونٹیز سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے۔ اس کا آپ اسٹیٹسٹک سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کینیڈا کی آبادی ہے اس وقت تقریباً 4 کروڑ ہے، کم ہوگی، کوئی 3 کروڑ 90 لاکھ یا 95 لاکھ ہے، لیکن چلے آپ 4 کروڑ کر لیں۔ اور اس 4 کروڑ کی آبادی کے لیے جو ان کے پاس زمین ہے وہ تقریباً 9 ملین پلس اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 9 ملین پلس اسکوائر کلومیٹر، یعنی تقریباً پاکستان کے ہو سکتا ہے تقریباً 11-12 پاکستان بن جاتے ہیں۔ پھر ان کا جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بھی 53,000 پلس کینیڈین ڈالر ہے۔ تو ایک تو یعنی یہ بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ کینیڈا آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جاتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ 1-2 سال 3 سال کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں یا یورپ میں یا اور جگہوں پہ مشکل ہے۔ اچھا، جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں، کیونکہ اسی طرح اگر آپ بغیر ہوم ورک کے آئیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اسٹڈی کے لیے آ رہے ہیں تو پھر تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا، کہ آپ نے ظاہر ہے ٹیوشن فی بھی پہلے سال کی جمع کرانی ہے، آپ نے GIC بھی تقریباً $20,000 وہ بینک میں رکھوانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آئیں گے تو آپ کو پارٹ ٹائم وہ ورک پرمٹ بھی مل جائے گا۔ آپ پارٹ ٹائم تقریباً 30 گھنٹے ہو گیا ابھی، تو 30 گھنٹے آپ کام بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے، تو یہ تو واضح ہے۔
لیکن اگر آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ آ کے آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ جتنا عرصہ آپ رہیں گے اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وزٹ ویزے کو جو ہے کنورٹ کروانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جاب مل جائے، اور جاب بھی ان شعبوں میں مل جائے جو کہ گورنمنٹ کے جو یعنی منظور شدہ جو ہے وہ شعبے ہیں۔ یعنی ہر شعبے میں یہ نہیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں جاب مل جائے گی تو آپ جو ہے یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے، نہیں، کچھ مخصوص شعبے ہیں اور ان میں بھی جاب لینے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی جیب ہلکی کرنی پڑتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ $40,000-50,000 جو ہے نا آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ جاب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے مشکلات ہیں، اور اگر آپ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس سٹیٹس پہ جو ہے بزنس نہیں کر سکتے ہیں، کہ جب تک آپ کا سٹیٹس PR نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ یہاں پہ بزنس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ کے مقاصد بالکل کلیئر ہونے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے مطلب ہے کہ ذہن میں رکھنی ہیں اور اس کے مطابق اپنا پلان بنانا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا لگ چکا ہے یا آپ پروسیس میں ہیں تو پھر جو ہے آپ نے آگے کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ نے کینیڈا کے کون سے جو ہے وہ شہر میں جانا ہے، کیونکہ کینیڈا تو ایک بہت بڑا ملک ہے، یعنی ایک مختلف ٹائم زونز ہیں یہاں پہ، اور آپ یہاں پہ بائی ایئر بھی اگر جانا چاہیں ایک حصے سے دوسرے حصے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو 6-7 گھنٹے کی فلائٹ آپ کو لینی پڑتی ہے۔ تو پھر ڈیسٹینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی منزل کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ تقریباً جو ہے 10 پروونسز ہیں اور 3 جو ہے ٹیریٹریز ہیں، تقریباً 13 ریجنز بن جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے مختلف قسم کے مسائل ہوں گے۔ یعنی وہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ کہیں پہ زیادہ ہوگا، کہیں پہ کم ہوگا، کہیں پہ مہنگائی زیادہ ہوگی، کہیں پہ مہنگائی کم ہوگی۔ اسی طریقے سے ویدر جو ہے کہیں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، کہیں پہ کم ٹھنڈا ہے، گرم تو خیر کہیں بھی نہیں ہے، زیادہ یا کم ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے کہاں پہ جانا ہے، اپنی جو ہے نا ریسرچ کرنی ہے اور ایک جگہ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ جناب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے جانا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوں جانا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بجٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنی پاکٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں کیا آپ جو ہے سروائیو کر پائیں گے۔ کیونکہ بجٹ میں جو ہے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ آتے ہی آپ کو یہاں پہ جو ہے کوئی جاب نہیں دے دے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے سال جو ہے آپ اپنے جیب سے کھائیں گے، اور جو ہے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ $1,000-1,200 جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے شہر میں ہیں، لیکن منیمم آپ کو $1,000-1,200 پر منتھ جو ہے وہ آپ کا ایک انڈیویجول کا خرچہ ہوگا۔ پھر اگر آپ نے جو ہے یعنی سیٹلمنٹ کے لیے آئے ہیں تو پھر اگر LMI وغیرہ آپ نے لینی ہے تو وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی اور کئی آپ کو چیزیں خریدنی پڑیں گی، اور دیگر جو ہے وہ اخراجات وغیرہ ہوں گے، جس طرح آپ کا فون ہو گیا، یوٹیلیٹی بلز ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، تو آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے، اور وہ پیسے جو ہے وہ آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے کم از کم 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد جناب چوتھے نمبر پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بجٹ بھی بنا لیا اور یہاں پہ آپ آ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کو جو تھوڑی بہت اسسٹنس کی ضرورت ہے، جو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو مہیا کرے۔ کیونکہ اب آپ یہاں پہ آئیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو اکاموڈیشن جو ہے لینی پڑے گی، وہ آپ کہاں لیں گے؟ ہوٹل میں اگر آپ رہتے ہیں تو 4-5 دن ہفتہ رہ لیں گے، وہ تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ کھانے پینے کا ایشو ہوگا، تو آپ نے ظاہر ہے کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی بندہ اگر آپ کو سپورٹ کرے گا تو آپ کو جو ہے آپ کے لیے اکاموڈیشن کا وہ انتظام کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، لیکن کسی نہ کسی نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو آپ کو جاب وغیرہ دلانے میں بھی آپ کو گائیڈنس اور دیگر جو بینک کے معاملات ہیں، 100 طرح کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو انیشلی جو ہے یعنی 2-3 ہفتے جو ہے وہ یعنی کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں تو پھر آپ خود سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ وزٹر کو جو ہے کوئی گھر بھی نہیں دیتا ہے رینٹ پہ۔ اگر آپ وزٹر کا اسٹیٹس پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گھر کوئی بھی نہیں دیتا، آپ کو ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے تو تب جو ہے آپ کو جو ہے رینٹ وغیرہ پہ آپ گھر لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے LMI وغیرہ لے لی یا آپ کو جاب مل جاتی ہے، چاہے جیسے بھی ملتی ہے،
تو پھر بھی اس کے بعد بھی آپ نے بڑے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جناب آپ کو جاب مل گئی, آپ کا LMI ہو گیا, ورک پرمٹ مل گیا اور جناب اس کے بعد جو ہے نا آپ جو مرضی کریں. نہیں, پھر بھی آپ نے بڑے احتیاط سے چلنا ہے, کیونکہ اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو جو آپ کا امپلائر ہوگا اس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اگر خراب ہوتے ہیں تو وہ تو کسی وقت بھی جو ہے نا یہ آپ کا ورک پرمٹ ختم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ بندہ اچھا نہیں ہے, آپ کا امپلائر اچھا نہیں ہے, تو آپ کو پریشان کر سکتا ہے, آپ کو تنگ کر سکتا ہے. جب تک آپ کو PR نہیں ملتی ہے تو آپ جو ہے اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سہنی پڑتی ہیں, برداشت کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ نے ہر طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی کسی کرمنل ایکٹیویٹی سے جو ہے بچا کے رکھنا ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر لیتے ہیں اور باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ آئیں گے اور آپ کی کوئی مدد کرے گا تو میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا. یہاں پہ جو خونی رشتے ہیں, جو قریبی لوگ ہیں آپ کے, وہ بھی جو ہے نا آپ کو ایک آدھ دن شاید دے دیں, تو باقی زیادہ توقع آپ ان سے نہیں رکھ سکتے ہیں. ہر بندے نے یہاں پہ خود سے ایفرٹ کی ہے اور ہر بندہ خود سے ایفرٹ کرتا ہے. دوسرا بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو ٹائم دے یا آپ کے لیے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی آپ کی ہیلپ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خاص کر بدقسمتی سے, معذرت کے ساتھ, ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان سے تو آپ بالکل توقع نہ کریں کہ جناب وہ آپ سے جو ہے یعنی آپ کی کوئی ہیلپ کریں گے. یعنی پاکستانی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 قومیں ہیں بدقسمتی سے, جو میرا نظریہ کہہ لیں یا میرا ایکسپیرینس ہے کہ 2 قومیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں. ایک پاکستانی ہیں اور دوسرے مصری ہیں. باقی قومیں کافی بہتر ہیں, کیونکہ میں تو تقریباً جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ 97 سے جو ہے پاکستان سے باہر ہوں. تو اتنے عرصے میں جو ہے میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں, بلکہ آپ سے حسد کریں گے, آپ سے جیلسی کریں گے, آپ کی ٹانگ کھینچیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. پھر اس کے بعد یہاں شروع کے آپ کو پتہ ہے پہلا سال تو بہت سخت ہوگا, دوسرے سال میں آپ قدرے بہتر ہو جائیں گے اور PR تک یہ ساری مشکلات ہیں. یہاں پہ جب آپ کو PR مل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں, آپ جو مرضی جاب بھی کریں, کورسز کریں, پڑھائی کریں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں اور پھر اصل زندگی آپ کی تب شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں اور یہ 2 سال کی تکلیف کاٹ سکتے ہیں, تو پھر تو آپ اپنا ذہن بنائیں. تو ادروائز تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جہاں پہ آپ ہیں, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کا جو ہے نا یعنی کوئی نہ کوئی پیسوں کا ایشو ہے, نہ کوئی جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی اور جو ہے کوئی مسئلہ ہے, تو پھر تو آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں. تو اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس یعنی آگ کے دریا میں سے آپ نے گزر کے جو ہے وہ یعنی آگے کی طرف نکلنا ہوگا. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.